أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ ترجمہ کنزُ الایمان، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد یا پیر یا ماں باپ کے سامنے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت ایاک نعبد سے حاصل ہونے والی نکات۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب و مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمۃ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم شفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکورہ لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محض انصاف ہے۔ جیسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ امام
امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی وجہت بیک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسیع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے۔ ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک و غنی، بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ ہی کے عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، حقیقی تعلیم کی کسی چیز کے محتاج کے بغیر ازر خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اسے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصل معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وسیلہ واسطے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا؟ اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے یہ بیچ میں واسطہ بنے؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو اہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگنے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمائے کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے فتویٰ رازیہ کی 21ویں جلد موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاعتماد کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔
ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا۔ انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ترجمہ کنز العرفان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ ہی کی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتویٰ رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالے الامن والاولیٰ کا مطالعہ فرمائیے۔